ان تولیتم، اگر تم حکمران بنے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد مچاؤ ملکوں میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ کے رکھو رشتے ناتوں کو. کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اختیارات اور اقتدار کی صورت میں لوگ کے ساتھ سختی برتیں. تاریخ میں ایسے ظالم حکمران ہوئے ہیں، ان میں ایک نام بدترین کائنات وہ یزید کا بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یزید اپنے دور حکومت میں متہم شخص ہے. اور امام مالک سے جب پوچھا گیا آپ نے موطا میں اس سے روایت نہیں کی، تو اس نے کہا مقبوح فی عدالتی، اس کی عدالت مجروح ہے، میں اپنی موطا کو اس سے گندہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے میزان الاعتدال فی نقد الرجال فی ترجمت یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب. اور کوئی کتاب دنیا رجال کی مجھے معلوم نہیں، خواہ وہ خزرجی کا خلاصہ ہے، خواہ ابو الولید باجی کے جرح و تعدیل ہے، یا ابن ابی حاتم کا کتاب الجرح و تعدیل ہے، یا بخاری کی تاریخ صغیر ہے، تاریخ کبیر ہے، یا حافظ کی لسان ہے، یا ذہبی کے سیر الاعلام ہے. تمام بزرگوں نے اپنے اپنے وقت پر یزید پر ناراضگی ظاہر کی. ایک واقعہ حرہ بالمدینہ اور دوسرا واقعہ کربلا بشط الفرات. اس موضوع پر مستقل تصنیفات ہو چکی ہیں. ہمارے استاد حضرت بنوری جو فیصل قسم کے محدث ہیں، وہ معارف السنن جلد 6 صفحہ 8 اور 10 پر لکھتے ہیں وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ، بغیر شک شبے کہ وہ فاسق تھا. ثم فيه فرقة ثلاثة، فرقة تحبه وفرقة تسبه وفرقة تتوقف فيه. اور پھر بڑی تفصیل سے حضرت نے اس کے حالات لکھے اور ناراضگی ظاہر فرمائی کہ اہل سنت والجماعت کے اکابر نے ہمیشہ یزید سے برأت کا اعلان کیا اور ان کی ہمدردیاں ہمیشہ حضرت حسین اور شہداء کربلا کے ساتھ رہی. ایک خطیب ایسا بھی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کربلا کا قصہ سناتا ہے. اس دن روزے کے مسائل بیان کر رہا تھا کہ روزہ 3 چیزوں کا نام ہے: ترک الطعام والشراب والوقاء. بس پیاس پر لگ گیا اور کربلا کا قصہ سنا دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص مرض ہے، رزق کا مرض ہے اس شخص میں، اس مرض سے یہ مجبور ہے. اب اس روزے کے حالات میں کربلا کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اتنے دن تک پیاسا اور کنارہ، یا اکو بکو سندر بکو. وہ ایک خطیب تھا، وہ جب بھی ممبر پر بیٹھتا تو کربلا سناتا. لوگ تنگ آئے، علماء کو کہہ رہا ہمارے خطیب صاحب کربلا کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، بس ہمارے یہاں تو اس نے ہم وقت کربلا بنایا ہوا. تو ایک عالم دین نے کہا کہ آپ انہیں کہے سورہ اخلاص بیان کریں. سورہ اخلاص میں توحید کا مسئلہ ہے. وہ خطیب صاحب کو اس نے کہا وہ تو بہت ضروری ہے، آج میں توحید بیان کروں گا. قل هو اللہ احد. آپ فرمائیے یعنی میرے پیارے حبیب. اور اس پیارے حبیب کا پیارا نواسا تھا جو کربلا میں شہید ہو گیا. پورا کربلا چل پڑا.
کا پیارے حبیب کا پیارا نواسا وہاں رنگ رخش ہوئے. علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کربلائی واقعات بیان کرنا یہ بھی تائید ہے ماتمیوں کی. یاد رکھنا، ماتمیوں کی تائید ہے. بس مسئلے کی حد تک بیان کرو. صاحب دیا نے کہا والحق کان بید علی ومعاویہ کان جائرا فی نوبتی. عقیدہ بیان ہو گیا. ابانہ اصول الدیانہ میں ابو الحسن اشعری اہل سنت کا امام لکھتے ہیں کہ اگر معاویہ غلطی پر بھی ہے تو اجر تو ملے گا. ومعاویہ کان مجتہدا فقیہا فإن اخطأ فلہ اجر وعلی کان مصیبا فلہ اجران فلا یلام احد منہما. ایک بھی قابل ملامت نہیں ہے. الحمدللہ. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ یزید کے کچھ احوال ذکر ہے اور پھر ان پر سخت گرفت کی ہے. اور آلوسی ان بزرگوں میں سے ہے جو یزید پر لعنت کر رہا ہے. ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ نہ یزید کو کافر کہتے ہیں اور نہ ملعون کہتے ہیں، فاسق اور ظالم مان رہے ہیں. میں چھوٹا تھا، ہماری مسجد میں ایک خطیب آیا پنجاب سے، بڑی زبردست تقریر کی اور کہا لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں، لعنتی کہ یہ غلط کرتے ہیں، اہل سنت کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے. تو میں گھر آیا، اپنی والدہ کو بتایا. والدہ نے کہا کہ مولوی صاحب نے صحیح کہا ہے. رشید البیان میں لکھا ہے لعنت مکڑا پا یزید چل رفظ شی بعید دے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. تکفیر کرنے والوں میں احمد ابن حنبل ہے، ابن الجوزی ہے. اور آلوسی نے تکفیر تو نہیں کی ہے لیکن تلعین کی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادتی کی ہے. اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند مکتبہ فکر یزید کے حامی بھی نہیں ہے، مادح بھی نہیں ہے، اور یزید کو ظالم اور فاسق کے درجے میں مان رہا ہے. باقی تمام ہمدردیاں حضرت حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ ہیں. والحمدللہ علی ھذا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضرت حسین کو صحابہ نے بھی منع کیا. عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا کہ کوفے والوں کی باتیں مت مانو، یہی رہو، اسلام کا مرکز کیوں چھوڑ کے جا رہا. لیکن حسین کے جذبات بہت تھے. حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات بانی و مبانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ علی العالمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت الشیعہ میں اور اربعین میں ایک عجیب جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جب کسی ظالم کے خلاف احتجاج کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو نقصان برداشت کر کے جان دے دی جائے یا سکوت کیا جائے. بیشتر صحابہ فرماتے تھے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچے تو سکوت احوط ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. لیکن حسین کہاں خاموش ہونے والے تھے. حسین نے تو کہا کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان قفس سے چھوٹے. چنانچہ حضرت حسین سمجھتے تھے کہ نہیں، اخیر تک محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، اور جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جنہوں نے سکوت کیا ہے وہ رخصت ہے، اور جو اخیر تک ڈٹے رہے ہیں ظالم حکمران کے خلاف وہ عزیمت ہے. اور والاخذ بالعزیمت اولا من الاخذ بالرخص کما هو معروف فی الاصول.